بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 5 مئی 2021 ہمارا کلاس ہے۔ آج کلاس 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے مشترکہ کلاس ہے، چونکہ ہم نے آج ڈرامہ کی تعریف، آغاز و ارتقا پر ایک مفصل نوٹ لکھنا ہے، تو سبھی بچے دھیان رکھیں گے، دھیان سے سنیں گے، اور بعد میں اس نوٹ کو آپ اپنی کاپی پر لکھیے گا۔ تو ڈرامہ کی تعریف ہمیں پہلے کی ہے یہاں پہ۔ ڈرامہ اردو ادب کی اہم ترین اصناف میں شمار ہوتا ہے۔ لفظ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا ایکشن۔ ڈرامہ کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارسطو نے اپنی مشہور کتاب بوتیکا میں کی ہے، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ بھرت منی نے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامہ کے لازمی اجزاء بتائے ہیں۔ ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ رس کہتے ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے لیے 5 اجزائی ترکیبی واضح کیے ہیں، جن میں قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی ہیں۔ فنی اعتبار سے ڈرامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنہیں ہم پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوبی بیان سے موسوم کرتے ہیں۔ ڈرامہ کے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ہونی چاہیے۔ کردار نگاری میں کرداروں کی عمر، نفسیات، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیت کا خاص خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ ڈرامہ کی تعریف ہے۔ اب ڈرامہ کا آغاز و ارتقا۔ اردو کے اولین ڈرامے لکھنؤ میں لکھے گئے۔ پروفیسر مسعود حسین رضوی کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا ڈرامہ نگار سلطان واجد علی شاہ کو تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فنون لطیفہ، شعر و نغمہ اور رقص کو خاص عروج نصیب ہوا۔ وہ ڈرامہ کے فن کے خود بھی ماہر تھے۔ انہوں نے ولی عہدی کے زمانے میں ہی رادھا کنیا ناٹک تیار کیا۔ ان کے بعد سید آغا حسن امانت علی لکھنوی جیسے قلمکار نے ڈرامہ کو عروج پر پہنچایا۔ انہوں نے اندر صبا لکھ کر اردو ڈرامہ کو ایک نئی روح عطا کی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں فارسی اردو تھیٹر کا آغاز ہوا۔ اس تھیٹر کے ڈراموں میں ظرافت اور رقص و سرور کے عناصر کا زور رہا۔ اردو ڈرامے کو عظمت و وقار اس وقت حاصل ہوا جب اس سے طالب بنارسی، احسن لکھنوی اور بیتاب بریلوی جیسے باشعور ڈرامہ نگاروں کی خدمت حاصل ہوئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مذکورہ بالا ڈرامہ نگاروں کی کوششوں سے اردو ڈرامے کو کافی فروغ حاصل ہوا، مگر فکر و خیال کی پستی، سطح رومانیت اور حسن و عشق کے فرضی قصوں کی وجہ سے اپنے لیے ادبی دنیا میں کوئی سنجیدہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اردو ڈرامے کو نئے افقوں سے روشناس کرانے والے آغا حشر کا کاشمیری ہیں، جنہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیت اور تخلیقی بصیرت سے اردو ڈرامے کے معیار کو کافی بلند کیا۔ انہوں نے اسیر حرس، شہید بار، یہودی کی لڑکی، خوب ہستی اور رستم و سہراب جیسے شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔ ان کے بعد امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامہ کی تمام خامیوں کو دور کیا۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراموں سے شروع ہوتا ہے، لہذا مرزا ادیب کرشن چندر سعادت حسین منٹو، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چتائی، انتظار حسین، پروفیسر محمد مجیب اور ڈاکٹر حسن جدید دور کے بڑے ڈرامہ نگار مانے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ نگاری پر آپ کا نوٹ ہے بچے۔ امید ہے کہ سبھی بچے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اپنی کاپی پر آپ اس کو پیسٹ کیجئے گا، اور پھر ایک بار پڑھنے کے بعد آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ جو ڈرامہ ہے یہ بھی جس طرح اردو کی باقی صنفیں ہیں، جیسے غزلیات ہیں، نظمیں ہیں، رباعیات ہیں، اس طرح یہ صنف بھی ایک اہم صنف ہے ڈرامہ نگاری۔ ڈرامہ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ، یونانی زبان کا لفظ ہے، وہاں اسے ڈراؤ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس ڈرامہ کے معنی وہاں پہ ہے عمل یا ایکشن۔ ڈرامہ جو ہے سب سے پہلے اس کی ایک تعریف جو ہے یہ یونان کے ایک مشہور فلسفہ نگار ارسطو نے، انہوں نے اپنے کتاب، جس کتاب کا نام بوتیکا تھا، اس میں اس ڈرامے کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اس کو انسانی اعمال کی نقل کرا۔ اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے، تو عمل کا جو لفظ ہے یہ ڈرامہ میں بہت بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل جو ہے اعمال جو ہے عمل کی جمع ہے۔ برت منی جو ایک ہندوستانی فلسفہ نگار ہیں، برت منی، انہوں نے یہ کہا کہ لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی ڈرامہ کے لازمی اجزاء ہے۔ کس نے؟ برت حسین منی نے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامہ کا، ان کے مطابق جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے ناظرین جو ہے، دیکھنے والے جو ہوتے ہیں، ان میں ڈرامہ دیکھنے کی جو کہ دلچسپی ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، اور اس چیز کو انہوں نے کیا نام دیا؟ رس۔ ارسطو نے ڈرامہ میں 5 اجزاء جو ہے ان کا لازمی قرار دیا ہے، جن میں قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی۔ فنی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو ڈرامہ کو 3 حصوں میں کیا کیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے، جن میں پلاٹ، کردار نگاری اور زبان یا اسلوب بیان ہے۔ ڈرامہ جو ہے پلاٹ جو ہوتے ہیں ترتیب وار ہونے، یعنی پہلے ایک سین آ جائے گا، اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ سین آنا چاہیے، اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ سین آنا چاہیے، تو اس طرح ہم ترتیب سے ڈرامہ جو ہے اس میں ترتیب ضروری ہونی چاہیے۔ تو ڈرامہ جو ہے یہ اس کی آغاز، اس کی ارتقاء کا جہاں تک سوال ہے، یہ لکھنؤ سے ہوا ہے۔ لکھنؤ میں پروفیسر محمد حسین رضوی جو ہے، انہوں نے ایک تحقیق کی، اور انہوں نے یہ تحقیق کی کہ سلطان حیدر علی واجد علی جو ہے وہ انہی کو پہلا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بعد میں ان کے زمانے میں، ان کے عہد سلطنت میں جو ہے فنون لطیفہ ہو گئے، جوک وغیرہ جس کو بولتے ہیں، شعر یا نغمہ، شعر و نغمہ، رقص وغیرہ، یہ جو اس کو کافی عروج حاصل ہوا۔ لیکن اس کے بعد آغا حسین جو ہے، انہوں نے اپنے قلمکار آغا حسین نے ڈرامہ کو کافی عروج تک، انہوں نے کچھ ڈرامے لکھے جن میں اندر صبا جو ہے، اس ڈرامے نے اردو میں ایک روح پھونک دی۔ 19ویں صدی میں پارسی تھیٹر کا آغاز ہوا، اور ان میں بھی ڈرامے پیش کیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرامہ نگاری ہے، ڈرامہ نگاروں میں بہت سارے اور بھی ڈرامہ نگار ہیں، جن میں آسان لکھوی ہے، بنارسی ہے، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ڈرامے کی ترقی کے لیے، فروغ کے لیے۔ تو مگر اپنی ایک چیز ہے کہ انہوں نے ان کی فکر و خیال کی جو پستی ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ مقام حاصل نہ کر سکے۔ تو بالآخر آغا حشر کاشمیری جو ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت و تخلیقی بصیرت سے اردو ڈرامے کو کافی فروغ معیار تک بلند کیا۔ انہوں نے کچھ ڈرامے لکھے، اسیر حرس جس میں ہیں، کس نے؟ آغا حشر کاشمیری نے۔ شہید بار، یہودی کی لڑکی، یا خوب ہستی ہے، یا رستم و سہراب، یہ ڈرامہ لکھ کر انہوں نے اردو ادب کے ڈراموں کو کیا بخشا؟
یعنی تخلیق کیا یہ ڈرامے، اور اردو ادب میں ڈرامے کو کافی تقویت حاصل ہوئی۔ ان کے بعد جو ہے امتیاز علی تاج ایک ڈرامہ نگار ہے، انہوں نے ایک ڈرامہ انارکلی کے نام سے لکھا جو اردو میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہاں تک آج آپ کا، تو سبھی بچے انشاءاللہ الرحمن پھر ملیں گے آپ سے، تب تک